الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نفل نماز سے متعلق یہ دوسرا درس ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے نفل نماز کسے کہتے ہیں اسے بتایا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ نفل نماز پڑھنے سے انسان کو کیا فائدے ملے گی۔ آج ہم صرف مختصر دیکھیں گے کہ نفل نماز کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، یعنی کتنے قسم کی نفل نمازیں ہوتی ہیں، تاکہ ہم ان کو جان سکیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق رہی تو اسے ادا بھی کر سکیں۔ نفل نماز کئی قسمیں ہوتی ہیں جن کو علماء نے مختلف طریقوں سے تقسیم کیا ہے۔ تو کہتے ہیں پہلی قسم نفل نماز کی، کچھ نفل نمازیں ایسی ہیں جسے جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وہ نمازیں ایسی ہیں جس کو اکیلا نہیں پڑھنا ہے بلکہ جماعت کے ساتھ بھی وہ سنت ہے، جیسے تراویح۔ یہ نفل نماز ہے، فرض نہیں ہے لیکن جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اسی طرح نماز استسقاء ہے، اور سورج گرہن کی، اسی طرح چاند گرہن کی، یہ ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت ہے۔ یہ اس قسم کی ہے۔ دوسری قسم کیا ہے؟ کچھ نمازیں ایسی ہیں جو اکیلے ہی پڑھی جاتی ہیں، جماعت سے نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسے انسان کو استخارہ کرنا ہے، یہ بھی ایک نفل نماز ہے۔ کسی کام میں فیصلہ لینے کے لیے، خیر طلب کرنے کے لیے ایک دعا ہے، تو وہ نماز بھی اکیلے ادا کریں۔ اس طرح اور بھی نمازیں ہیں، بطور مثال استخارہ کی ہم نے بھی۔ تیسری قسم، کچھ نفل نمازیں فرض نمازوں کے ساتھ جڑی ہوئی، وہ بھی نفل ہے لیکن فرض سے جڑی ہوئی ہے۔ فرض کے وقت سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ بھی نفل ہے، لیکن اس کا وقت کیا ہے ادا کرنے کا؟ یا تو فرض سے پہلے یا تو فرض کے بعد۔ اور آپ جانتے ہیں دن بھر میں وہ کتنی نمازیں ہیں؟ 12 رکعت ہیں۔ چوتھی قسم، کچھ نمازیں فرض نمازوں سے متعلق نہیں ہوتی، جیسے چاشت کی نماز ہے، نماز اشراق جسے کہتے ہیں۔ وقت کے حساب سے اس کا نام دیا گیا ہے، پہلے پڑھ لیا صلاۃ الضحیٰ ہو گئی، اور روشن ہو کے پڑھا تو صلاۃ الاشراق ہو گئی، زوال تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ تو فرض سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ وقت سے مقید قید ہوتی ہے، یہ بھی نفل نماز ہے، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ پانچویں قسم، کچھ نفل نمازیں وقت کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں، جیسے نماز وتر ہے، اس کا وقت ہے، عشاء کی نماز انسان پڑھ لیا، اب وہاں سے لے کر فجر کی نماز ہونے تک اس کا وقت ہے، اس درمیان جبھی بھی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ انسان جب سونے لگ جائے اس سے پہلے پڑھ لے اور سو جائے، آخری نماز اس کو بنائے۔ اگر کچھ تہجد نہیں پڑھنا چاہتا، کچھ نفل رات میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اسی طرح چھٹی قسم یہ ہے، کچھ نمازیں نفلی ایسی ہیں جو کسی خاص سبب کی وجہ سے پڑھی جاتی ہیں۔ کوئی سبب پیدا ہو گیا اس کی وجہ سے پڑھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر تحیۃ المسجد ہے، مسجد میں داخل ہونا یہ ایک سبب وجہ ہے، اس سے 2 رکعت پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح وضو کر لینا، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، تو وضو کر لیا تو انسان چاہتا ہے تو وضو کرنا ایک سبب بن گیا۔ ایسی بہت ساری نمازیں ہیں جس کو سببی نماز کہتے ہیں۔ جنازہ ہو گیا، حالانکہ جنازے کی جو نماز ہے وہ فرض کفایہ ہے، چند لوگ ادا کر لیے تو سب کی طرف سے کفایہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سفر سے کوئی آیا تو سفر سے واپس لوٹنا 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے۔ سفر کے لیے نکل رہے ہیں تو سفر سے نکلنا ایک سبب وجہ بن گیا، 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سبب کے ساتھ جڑا ہوا، سبب کے ساتھ جڑا، لیکن یہ سب نفل نمازیں۔ ساتویں قسم کیا ہے؟ کچھ نفل نمازیں نہ کسی وقت سے مخصوص ہوتی ہے نہ کسی خاص سبب سے، بلکہ جب دل چاہے انسان پڑھ سکتا ہے، جس کو مطلق نفل کہتے ہیں۔ انسان دن بھر میں کبھی بھی مکروہ اوقات کو چھوڑ، یہی وہ نماز ہے جس کو مکروہ اوقات میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، جس کا نہ کوئی خاص سبب ہے نہ اس کا کوئی خاص وقت ہے۔ دن بھر میں کبھی بھی انسان 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، اس سے زیادہ جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے، اس کا کوئی خاص سبب نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ سے قریب ہونے کے لیے دل چاہ رہا ہے پڑھ لیا انسان۔ تو یہ کون سی قسم ہو گئی؟ یہ 7ویں قسم۔ 8ویں قسم، کچھ نفل نمازیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر پڑھنے کی تاکید کی ہے، جیسے وتر کی نماز بہت تاکید ہے، لیکن فرض کا درجہ اس کو نہیں حاصل ہے، بہت تاکید ہے۔ ایسی فجر کی نماز کی پہلے جو 2 سنت اس کی بھی بڑی تاکید آئی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ آپ سفر میں بھی اسے ترک نہیں کرتے تھے، سفر میں بھی اسے ترک نہیں، وتر بھی نہیں ترک کرتے تھے، اور یہ 2 رکعت جو فجر سے پہلے جو ادا کی جاتی ہے اس کو نہیں، لیکن بہرحال یہ بھی نفل نماز میں آتی ہے، لیکن یہ بہت تاکیدی نماز ہے۔ اور پھر 9ویں قسم دیکھتے ہیں، کچھ نفل نمازیں ایسی ہیں جو تاکید والی نہیں ہوتی،
لیکن اس کے بارے میں بھی حکم موجود ہے. جیسے مغرب سے پہلے نفل نماز پڑھنا 2 رکعت جو ہم پڑھتے ہیں اذان ہو جاتی ہے اور جماعت سے پہلے 2 رکعت. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے, آپ نے خود پڑھا بھی ہے اور صحابہ کرام بھی آپ کے سامنے پڑھے, آپ نے کبھی کسی کو کچھ کہا نہیں. تو تینوں طریقے سے یہ 2 رکعت بھی ثابت ہے, یہ بھی نفل نماز ہے. تو اور یہ تقسیم جو ہے علماء نے الگ الگ اعتبار سے کیے. تو یہ مختصر سی بات تھی کس کے بارے میں, نفل نمازیں کس کس قسم کی ہوتی ہیں. اتنا جان لینے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان میں سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے, کس کو زیادہ پڑھا جانا چاہیے, وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.